السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم 8ویں جماعت اردو پڑھنے جا رہے ہیں اور میرا موضوع جو ہے وہ نوبل انعام کی کہانی۔ الحمدللہ اس کا کچھ سبق تو ہم نے پڑھا ہے، کچھ آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب بچے کتاب کا صفحہ نمبر 32 نکالیں، 32 نکالیں اور سبق کی طرف دیکھیں۔ میں پڑھتا جاؤں گا، آپ سنیں۔ الفریڈ نوبل کے والد ایک تاجر تھے جو الفریڈ کی پیدائش کے وقت دیوالیہ ہو گئے تھے۔ یوں تو وہ بہت پڑھے لکھے اور ذہین تھے، مگر تجارت کا کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے رہی صحیح پونجی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ الفریڈ نوبل 9 برس کے ہوئے تو ان کے گھر والے غریبی سے تنگ آ کر وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ سینٹ پیٹرز برگ چلے گئے۔ یہ شہر اس زمانے میں روس کا دارالسلطنت تھا۔ کچھ عرصہ تک تو الفریڈ کی تعلیم گھر پر ہی ہوتی رہی۔ جب گھر کے مالی حالات اچھے ہو گئے تو وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر گئے۔ انہوں نے یورپ بھر کا دورہ کیا اور کئی زبانیں سیکھی۔ اب وہ اپنے والد کے ساتھ سائنس کے تجربات کرنے میں وقت گزارنے لگے۔ 29 سال کی عمر میں جب وہ انجینئرنگ اور کیمسٹری میں ماہر ہو گئے تو انہوں نے نائٹروگلسرین دریافت کی۔ نائٹروگلسرین کی ملاوٹ سے انہوں نے 1827 میں ڈائنامائٹ ایجاد کیا۔ ڈائنامائٹ ایک قسم کا بارود ہے جس کی ذرا سی مقدار بڑے سے بڑے پہاڑ کو منٹوں میں اڑا سکتی ہے۔ خود الفریڈ کے چھوٹے بھائی کی موت ڈائنامائٹ کا گولہ پھٹنے سے ہوئی تھی۔ ایسی خطرناک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بے حد مشکل تھا، لیکن الفریڈ نے وہ ترکیب بھی ڈھونڈ نکالی جس سے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ حفاظت کے ساتھ لیا جا سکے۔ الفریڈ نوبل بہت محنتی تھے۔ وہ رات دن کام میں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی محنت سے بہت دولت پیدا کی۔ وہ بہت فراخ دل بھی تھے۔ انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے رہنے کے لیے اچھے ہوادار مکان بنوائے اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا۔ الفریڈ نے ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ کہیں اس سے جنگ کے لیے استعمال کیا جائے اور انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کیا جائے۔ اس ایجاد سے ان کا مقصد یہ تھا کہ پہاڑوں اور چٹانوں کو توڑ کر پتھر مہیا کیے جائیں اور کانوں سے دھاتیں برآمد کی جائیں۔ الفریڈ نوبل کو جنگ سے بے حد نفرت تھی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ دنیا کی تمام قومیں آپس میں امن و صلح کے ساتھ رہیں۔ اسی لیے ہر سال امن انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دے۔ الفریڈ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر اس کا انتقال ہو گیا۔ اس سانحہ کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی اور یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعامات دیے جائیں۔ لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے سائنسدانوں، ادیبوں، ماہرین اقتصادیات اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعامات دیے جاتے ہیں۔ بچوں، یہ سبق میں نے پڑھا جو الحمدللہ آپ نے سنا ہوگا۔ اس کی کوئی ورڈنگ آپ کو یاد رکھنی ہے اور سبق کو آپ کو بھی گھر میں پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ ایک زبان ہے۔ زبان کامیاب تبھی رہتی ہے جب 2 طریقوں سے استعمال کی جائے۔ اس میں تحریر بھی ہو اور پڑھنے کی بھی آئے، لکھنے کی بھی آئے، پڑھنے کی بھی آئے، تب انسان جا کر اس میں کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اس کے کچھ مشکل الفاظ ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اس کے مشکل الفاظ یہ ہیں:
الفاظ معنی: نباتیات پیڑ پودوں کا علم، فراخ دل بڑے دل والا سخی، برآمد کرنا نکالنا، وصیت زندگی میں کی گئی ہدایت کہ مرنے کے بعد ایسا کہا جائے۔ بیٹو یہ الفاظ آپ کاپی پہ لکھو گے اور یاد کرو گے، کیونکہ آپ کو کل اس کی ضرورت پڑے گی۔ باقی والسلام۔